امام حسن علیہ السلام کے قاتل کی جب بات آتی ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا قاتل کون ہے یہ ڈکلیئر نہیں ہوا. جب ڈکلیئر نہیں ہوا تو ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے. سامنے سے کون تھا پیچھے سے کون تھا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ بات سامنے نہیں آئی. ایک بات تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ریموٹ چلانے والا جب ریموٹ چلاتا ہے تو جیسا ریموٹ چلانے والا آپشن دیتا ہے اس کے مطابق مشین کام کرتی ہے. تو سامنے سے مشین کون تھی, پیچھے سے ریموٹ کس کے ہاتھ میں تھا, واللہ تعالی اعلم بالصواب, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. اور معلوم نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک کے لیے وہ بات ہمیشہ کے لیے وہ بات مٹ گئی, ایسا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے اس بات پہ پردہ ڈالا گیا ہے. قیامت کا دن آئے گا تو برابر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آئے گا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ لعنت کا طوق گلے میں پہن کر جہنم میں جائے گا. تب حقائق لوگوں کے سامنے آشکارا ہوں گے کہ وہ کون بدنصیب ملعون کافر تھا کہ جس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر دیا تھا. لیکن چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے تو اس وقت ہم کچھ بول نہیں سکتے. تو اب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے قاتل کا معاملہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ بڑے لبرل بنتے ہیں, بولتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے قاتل کو معاف فرما دیا. کہیں معافی کا ایسا تو ذکر نہیں ملتا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس پر میں گمان کر رہا ہوں اگر وہ میرا قاتل نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بے گناہ کوئی آدمی میری وجہ سے مارا جائے. اور جس پر میں گمان کر رہا ہوں, اور یہاں گمان کس کا ہے اب آپ کو بات سمجھنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہاں گمان آپ کا اور میرا گمان نہیں ہے. جن کے گھر میں پیدا ہونے والے نے اعلان فرمایا لو انکشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها, میں مشرق میں رہوں میرے مرید کا پردہ مغرب میں چاک ہو رہا ہوں تو میں پردہ پوشی کر لیتا ہوں. عزیزان محترم, جن کے دیکھنے کی یہ کیفیتیں ہوں تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس پر میرا گمان ہے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایکس وائی زیڈ پر آپ کا گمان تھا برابر. اور آپ نے فرمایا کہ جس ایکس وائی زیڈ پر میرا گمان ہے اگر واقعتاً وہی میرا قاتل ہے تو میں اللہ پر چھوڑ رہا ہوں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. عزیزان محترم, یہ اور بھیانک انجام ہو گیا. یعنی پیغمبروں سے جو ٹکراتا ہے اس کا انجام عام ایمان والوں سے ٹکرانے والوں کے جیسا نہیں ہوتا, وہ بہت بری طریقے سے پاش ہوتا ہے. اور پیغمبروں کے بعد پیغمبر ذاتوں سے جو ٹکراتا ہے اس کا انجام بھی بہت زیادہ برا ہوتا ہے, بھیانک ہوتا ہے. عزیزان محترم, بعض صوفیہ اپنے کشف سے کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اگر کوئی بے ادبی کرے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. اب میں بخاری سے مسلم سے حدیث پیش کر کے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. بعض اہل کشف بزرگان دین عارفین واصلین فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پیر سرکار غوث پاک کا نام مبارک لے کر اگر آپ کی بے ادبی کرے تو وہ بدنصیب, اس بدنصیب کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. اور غوث اعظم جن کی نسبت پہ فخر کر کے فرماتے ہوں انا الحسنی والمغدا مقامی واقدامی علی عنق الرجالی, تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے قدم اولیاء کی گردنوں پہ ہیں, مغدا میرا مقام ہے. تم کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ جس صورت کا نام حسن تھا نا اسی کی ایک کرن کا نام عبد القادر گیلانی. عزیزان محترم, جب سرکار غوث پاک کا نام لے کر بے ادبی کرنے والے بدنصیب کو جب مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر کا پیالہ دینے والا ابلیس کا ایجنٹ دجال جس کے کارناموں کو یاد کر کے شرمائے, اس بدبخت کی کہاں سے مغفرت ہو سکتی ہے اور کہاں سے نجات ہو سکتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو اس لیے کافر کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. جب امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو احمد بن حنبل نے کافر کہا تو امام حسن علیہ السلام کا قاتل کہاں سے مومن بچے گا؟ اگر امام احمد بن حنبل نے امام حسین کے قاتل کو کافر کہا ہے تو میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ امام حسین کا قاتل اگر کافر ہے تو امام حسن آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ کا قاتل بڑا کافر ہے. وہ چھوٹا کافر کون ہے ہم کو معلوم ہے, ڈکلیئر ہے. وہ بڑا کافر پردے کے پیچھے ہم کو معلوم نہیں ہے. انہیں ظاہر ہو گیا تو اس کے بارے میں معلوم ہے, انہیں چھپا ہوا اس واسطے اس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے, کیونکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اس پہ پردہ ڈال دیا. یہاں پر ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا. لیکن پنجتین پاک کی شان یہ ہے کہ پنجتین پاک کو اگر کوئی قتل کرنے کی سازش کرے, جیسا کہ امام حسین کا قاتل ہے یا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا قاتل ہے, اگر کوئی پنجتین پاک کا قاتل ہو تو پھر عام مسلمانوں کے قاتلوں کے جیسا حکم اس کے لیے نہیں ہے, وہ کافر ہے. حسن مجتبیٰ پر حسین شہید دشت کربلا پر تلوار چلانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلانے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور پیغمبر پر اگر وہ تلوار چلا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ زہر دے رہا ہے تو اس کا ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ اب آپ بولتے ہوں گے کہ اتنی زور سے آپ بول رہے ہیں وہ ہے کون آخر بتائیے. قیامت کی صبح تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ ہے کون.
اللہ رب العزت نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے. تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو بھی ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. میں سرکار لوہ والی کی بارگاہ میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, کسی کی طرف میں گمان نہیں کر رہا ہوں, میری بات کو غلط رنگ میں نہ لیا جائے. معلوم ہی نہیں ہے تو میں کیسے بول سکتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے. نام لیے بغیر غیر معینہ طور پہ البتہ یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو بھی امام حسن علیہ السلام کا قاتل ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے, اور جتنی اس کی فضیلتیں تھیں اس دن ختم ہو گئیں جس دن اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا. کیونکہ ایمان باقی بچے گا تو ہر فضیلت باقی بچے گی, اور جب ایمان ہی باقی نہیں بچا تو کون سی فضیلت کہاں سے باقی رہے گی. عزیزان محترم, اگر فضیلتیں بالفرض جس کی بھی جو بھی تھیں, اگر کوئی قاتل تھا, اگر وہ قرون اولیٰ میں سے تھا, کوئی فضیلت اس کے لیے تھی بھی, تو اس دن پھر اس کی وہ فضیلت ختم ہو گئی. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جعدہ بنت اشعث کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جعدہ بنت اشعث نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا تھا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے ایسا کہہ دیا, امام حسین علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا قاتل کون ہے, آپ کے شہادت کا بدلہ لے کر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں, تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں جس پر گمان کرتا ہوں اگر وہ نہ ہو میرا قاتل, اور اگر وہ مارا جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ناحق کسی کی جان جائے, اور جس پر میں گمان کرتا ہوں واقعتاً وہی میرا قاتل ہے تو میں دنیا میں ظاہر نہیں کروں گا, آخرت میں اللہ رب العزت اس سے بدلہ لے گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارک, آپ کو زہر دینے والے آپ کے دشمن کے حق میں کفر کا فتویٰ تھا. امام حسن علیہ السلام کا یہ فرمانا, اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے بدلہ لے گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے گویا اس کو کفر کا فتویٰ دیا, اور اس کی معافی کی آپ نے بات نہیں کی, بلکہ اس کو لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کے جہنم میں جانے کا آپ نے اعلان فرمایا, کیونکہ آپ پیغمبروں کے جانشین ہیں, اور پیغمبروں کے جانشینوں کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا فرماتا ہے. صحیح بات یہی ہے, ہمارا نظریہ یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, اور میں کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں دے رہا ہوں, اشارہ دینا بھی نہیں چاہیے. جو بات ہم کو معلوم ہے تو ہم اشارہ دیں گے, اور جو بات معلوم ہی نہ ہو تو ہم اشارہ کیسے دیں گے. ایکس وائی زیڈ فرض کر لیجئے, امیجن کر لیجئے کہ کوئی ایکس وائی زیڈ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قاتل جہنمی کافر تھا کہ جس نے آپ کو زہر دیا, اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی مرضی سے دنیا کی حد تک اس کو مخفی رکھا گیا, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کون ہے.